والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاری فی کتاب الجنائز. صحیح البخاری کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الشہید، حدیث نمبر 1340/3 1343 1343 نمبر کی حدیث. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد میں سے دو آدمی کو ایک چادر میں رکھ کر کے فرماتے کہ ان میں سے قرآن کا علم کس کو زیادہ تھا؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لحد میں اسے آگے رکھتے اور فرماتے: قیامت کے دن میں ان کے متعلق گواہی دوں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یعنی شہدائے احد کو اسی طرح خون میں لگے ہوئے غسل دیے بغیر دفن کرنے کا حکم دے دیا اور ان پر نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی. سامعین کرام، صحیح البخاری کے اندر یہ روایت اور کئی جگہوں پر موجود ہے، اور صحیح بخاری کے علاوہ یہی روایت سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. اس حدیث کو آج کے درس میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض ایسے موتا ہیں، بعض ایسے میت ہیں جن کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، اس کے بارے میں کنفیوژن ہے. بعض لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور بعض لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور اس سلسلے میں سوالات بھی آتے رہتے ہیں. لہٰذا ایسے میت، ایسے موتا جن پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی، جس کے بارے میں عوام کے اندر کنفیوژن ہے، ان میں سے ایک شہید ہیں. شہید کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شہید کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے. اور ابھی جو یہ روایت آپ کے سامنے نقل کی گئی صحیح البخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1340/3 یعنی 1343 نمبر کی روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کو ان کے خونوں سمیت دفن کرنے کا حکم دے دیا گیا اور ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہیدوں کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے. غزوہ احد سے پہلے بدر کی جنگ ہوئی اور اس میں بھی مسلمان شہید ہوئے، لیکن شہدائے بدر کے متعلق بھی نماز جنازہ کا کوئی ذکر حدیثوں میں نہیں ملتا ہے. حالانکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہوتی تو دوسرے صحابہ کرام اسے ضرور بیان کرتے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے. جیسا کہ ایک حدیث ہے جو صحیح البخاری کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الشہید حدیث نمبر 1344 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد پر اسی طرح سے نماز جنازہ پڑھی جیسا کہ میت پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو امام نسائی نے اپنی سنن کے اندر، سنن نسائی کتاب الجنائز حدیث نمبر 1955 اور احکام الجنائز کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، شداد بن ہاد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دیہاتیوں میں سے ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا. کچھ مدت کے بعد لوگ دشمن سے قتال کے لیے گئے. اس آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اسے تیر لگ چکا تھا، یعنی دشمنوں کا تیر اس کو لگ چکا تھا اور وہ مر چکا تھا، شہید ہو چکا تھا.
حدیث کے الفاظ ہیں ثم کفنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جبتہ ثم قدمہ فصلی علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرتے میں ہی اس کو کفن دے دیا اور پھر اس کے آگے کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز کے اندر، اور یہی روایت شرح معانی الاثار کے اندر بھی ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک چادر سے ڈھانپنے کا حکم دیا، ثم صلی علیہ فکبر 9 تکبیرات ثم اتی بالقتلى یصفون ویصلی علیہم وعلیہ معہم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، یعنی حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک چادر سے ڈھانپنے کا حکم دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ 9 تکبیروں کے ساتھ پڑھائی، اور پھر دوسرے شہداء لائے جاتے اور ان کی صف بنائی جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر ان کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر بھی نماز جنازہ پڑھی۔ ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے راجح اور صحیح مسلک یہی ہے کہ شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھنے اور نہ پڑھنے میں انسانوں کو اختیار ہے، حالانکہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ ان کا قول ہے کہ شہیدوں پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، جبکہ ٹھیک اس کے اگینسٹ میں کتاب الام کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ نے، نیل الاوتار کے اندر علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے، اور حافظ عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمہ اللہ نے تحفۃ الاحوذی کے اندر بتلایا ہے کہ شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کے تعلق سے ان حدیثوں کی روشنی میں انسان کو اختیار ہے، وہ پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن زیادہ بہتر پڑھنا ہی ہے، پڑھنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، کیونکہ نماز جنازہ جو ہے وہ ایک دعا ہے اور عبادت ہی ہے جو اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہے، لہذا اگر میت کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی تو اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شہیدوں پر بھی نماز جنازہ پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، لیکن انسانوں کو اختیار ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، ان دونوں نے فرمایا، اور یہ جو قول ہے اس کو تحفۃ الاحوذی کے اندر علامہ عبد الرحمن مبارک پوری محدث رحمہ اللہ نے، اور تہذیب السنن کے اندر علامہ ابن القیم نے نقل کیا ہے کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہے، اور علامہ شوکانی اور البانی رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، لیکن پڑھنا افضل ہے۔ امام شوکانی اور شیخ البانی رحمہم اللہ کا یہی موقف ہے اور یہی ان کا کہنا ہے۔ شیخ سلیم عید الہلالی یہ فرماتے ہیں کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ موسوعۃ المناہی الشرعیہ شیخ سلیم ہلالی کی کتاب ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ شہید کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے راجح اور صحیح مسلک جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھنے اور نہ پڑھنے میں آدمی کو اختیار ہے، لیکن زیادہ بہتر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ دعا ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور دعا اور عبادت سے اجر و ثواب کے اندر اضافہ ہوتا ہے، لہذا شہیدوں کی میت کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم کتاب و سنت کی روشنی میں سیکھنے اور اس علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جن علموں کو ہم نے سیکھا ہے اور جس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔